صاحب الرضا الحمد والمقام المحمود مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسين مني وأنا من الحسين بلند الصلوات. کل ہمارا سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ انسانیت کی بقا کا نام حسینیت ہے. مسلسل حسینی اقدار دروس کربلا کے میدان کے اندر پیش آنے والے واقعات کو امام حسین کے خطبات کی روشنی کے اندر اور امام حسین کے پیغام کو انہی کی اقوال کی نظر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آخر یہ کربلا کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اور یہ کربلا کا واقعہ انسانیت کی بقا کا کس انداز سے متحمل بنا، کیونکہ انسانیت کے علمبردار کا نام حسین ہے اور انسانیت کو بچانے والی ہستی کو حسین کہتے ہیں. اب جو بھی انسان ہے وہ آل محمد کے دروازے پہ نظر آئے گا، اور جو کوئی اس دروازے سے دور ہے، ہم نے کل اس بات کو دیکھا اور جانا، جو بھی آل محمد کے دروازے سے دور ہے وہ انسان تو کیا جانوروں سے بھی بدتر ہے. اگر آدم آدمیت کو بچائے تو وہ بھی کردار حسین ابن علی ہے. اگر آدم آدمیت کو بچائے تو وہ بھی کردار حسین ابن علی ہے. نافرمان قوم کے درمیان میں گھرا ہوا نوح کشتی نجات بناتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی کردار حسین ابن علی کا نمونہ ہے. پوری توجہ چاہوں گا. نمرود کی آگ کے اندر بیٹھا ہوا عشق کی صورت کے اندر ابراہیم بھی کردار حسین ابن علی ہے. کس انداز سے کردار حسین ابن علی ہے؟ میلوں پھیلی ہوئی آگ تھی، ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا ہے، اپنے چونچ کے اندر تھوڑا سا پانی لیے ہوئے کہ میں جا کے مولا میں نمرود کی آگ کو بجھاؤں گا. باقی پرندوں نے پوچھا، اتنی بڑی میلوں کے اندر پھیلی ہوئی آگ ہے، اور تاریخ نے یہ جملہ لکھ دیا کہ حضرت ابراہیم کو پھینکا بھی انہوں نے ایک مشین کے ساتھ، ایک چیز بنائی اور اس کے ساتھ پھینکا، یعنی کہ خود جا کے پھینکا بھی نہیں. اتنی بڑی آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے پھینکا، اور ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا ہے. پرندے کہہ رہے ہیں میلوں کے اندر پھیلی ہوئی آگ ہے، کیا تیرے ایک قطرے کے ساتھ، پانی کے قطرے کے ساتھ آگ بجھ جائے گی؟ تو اس پرندے نے کہا میں دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے ایک قطرے کے ساتھ آگ تو نہیں بجھ سکتی، مگر دنیا کو پتا چل جائے کہ میرا تعلق ابراہیم کے ساتھ ہے. میں کہوں اب مجلس حسین میں آیا کرو، یا حسین کی صداؤں کو بلند کیا کرو، لبیک یا حسین کے نعرے لگایا کرو، تاکہ تم بروز محشر رسول اللہ کے سامنے یہ جملہ کہنے کے قابل ہو سکو کہ ہمارا تعلق
اگر آدم آدمیت کو بچائے تو وہ بھی کردار حسین ابن علی ہے۔ نافرمان قوم کے درمیان گھرا ہوا اگر نوح کشتی نجات بنا رہا ہے تو وہ بھی کردار حسین ابن علی ہے۔ نمرود کی آگ کے اندر بیٹھا ہوا اللہ کی توحید کا پرچار کرتا ہوا ابراہیم بھی کردار حسین ابن علی ہے۔ چھری کے نیچے اللہ کی رضاؤں کے اوپر سر تسلیم خم کیے ہوئے حضرت اسماعیل بھی کردار حسین ابن علی ہے۔ فرعون جیسے ظالم اور فاسق کے دربار کے اندر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ بھی اللہ کی توحید کا پرچار کرتے ہوئے کردار حسین ابن علی کا نمونہ ہے۔ طائف کی وادیوں کے اندر پتھر کھاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے لہو لہان رسول اللہ بھی کردار حسین ابن علی کی عکاسی کر رہے ہیں۔ کوفہ کی مسجد کے اندر شگافتہ سر علی ابن ابی طالب بھی کردار حسین ابن علی کی عکاسی ہے۔ پوری توجہ مدینہ کے اندر ولایت علی ابن ابی طالب کا پرچار کرتی ہوئی سیدہ بھی دروازے کے اوپر دستک دیتے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے مدافعائے سیدہ کون سیدہ جس نے ولایت کا دفاع کیا، مدافعائے ولایت بھی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی علی ابن ابی طالب کی زوجہ بھی کردار حسین ابن علی کا نمونہ ہے۔ کردار حسین ابن علی کا نمونہ ہے۔ تاریخ میں کردار پوری توجہ انسانی اقدار کے پرچم کے تلے انسانیت اکٹھی ہوئی جو انسان اور انسانیت کہلانے کے لائق ہے اور اس معیار کے اوپر ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے کردار حسین ابن علی پہ چلتی ہے۔ بلندر صلوات ظلم اور طاغوتیت کے خلاف، ظلم اور طاغوتیت کے خلاف نبرد آزما ہر سورما کردار حسین ابن علی کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے۔ کوفی، شامی، یزیدی، فرعونی کردار بدلتے رہتے ہیں مگر حسین کا کردار وہ کردار ہے جو کل بھی زندہ و جاوید تھا، آج بھی زندہ و جاویدہ کردار ہے۔ حسین کا کردار ہے۔ اور اقبال نے یہی تو کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ زمانہ اپنے زمانے کے حسین کی تلاش میں ہے جو پردے کے اندر بیٹھا ہے، اور ہم اسی امام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کا جلد ظہور جو منتقم کربلا ہے، جو وارث خون حسین ہے، جو سید الشہداء کے خون کا بدلہ لے گا۔ پوری توجہ چاہوں گا، چلے آپ تھوڑی سی اور توجہ کریں تو میں 4 مصرے پڑھ کے آپ کا اندازہ لگاؤں کہ آپ کس معیار معرفت میں بیٹھے ہیں۔ توجہ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، کیا بھلا حسن اول کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ کون ہے حسن اول، خلق اول، خلق اول، مجموعہ غیرت و کمال، صبر استدلال کا وارث میرا نبی سید المرسلین۔ کوئی توجہ، حسن اول کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ رجعت کہتے ہیں واپس پلٹ آنے کو۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، قلم بھی کے مگر یہ جملہ لکھنا ہی پڑا۔ روز
عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن اول کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، اور جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار محمد کی جوانی دیکھی۔ لکھنؤ سے تعلق ہے، تاکہ جن کا جملہ ہے انہی کے نام سے ممبر سے پڑھا جانا چاہیے۔ روز عاشور مورخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن اول کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، اور جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے 2 بار محمد کی جوانی دیکھی۔ کتاب حسین بن علی کا یہ نمونہ ہے، امام کی شہادت اور حسینی اقدار کا یہ نتیجہ ہے کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا طریقہ واضح ہوا۔ یہ کردار حسین بن علی اور شہادت حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ آمریت کے بت پاش ہوئے۔ یہ کردار حسین بن علی اور شہادت حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ ناانصافی کے آہنی توق کو پارا پارا کرنے کا عزم ملا۔ یہ کردار حسین بن علی اور حسین بادشاہ کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ انسانی معاشرے پر ناجائز حکمرانی کے خواب کو چور چور کر دیا گیا۔ یہ حسین بن علی کے اقدار حسینی کا اور شہادت کا نتیجہ ہے کہ فطری آزادی پر ڈاکہ زنی کرنے والوں سے نمٹنے کا حوصلہ ملا۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ اخلاق کی گراوٹ کے امٹتے ہوئے طوفان کا رخ موڑنے کا طریقہ ملا، سبق واضح ہوا۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ ہے، یہ اقدار حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ حریت و آزادی کے حقیقی مفہوم کی عملی تصویر سامنے آئی۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ سچائی کا بول بالا کرنے کا شعور اجاگر ہوا۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ مطلق العنان حکمرانوں کے سامنے ڈٹ جانے اور کلمہ حق بیان کرنے کا حوصلہ ملا۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ تھا، اقدار حسینی کا نتیجہ ہے کہ ذلت کی بیڑیاں پہنے ہوئے آدمیت کو آزادی سے سانس لینے کا حوصلہ ملا۔ یہ کردار حسین بن علی کا نتیجہ ہے کہ صدیوں کی جہالت، پوری توجہ، کہ صدیوں کی جہالت کا غبار چند لمحات کے اندر پاش ہو گیا۔ یہ حسین ابن علی کے اقدار کا نتیجہ تھا کہ آمریت کے بت پاش ہو گئے۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ دنیا کی زیبائشی حسن کو آخرت نے اپنا منہ چھپانے پہ مجبور کر دیا۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ معنویت اور روحانیت کی برق آسا قوت نے مادیت اور نفسانیت کا جگر چاک کر دیا۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ خدا پرستی کے فطری شعور نے خود پرستی کے فرسودہ نظام کو ختم اور نیک کر دیا۔ یہ کتاب حسین کا، یہ کتاب کربلا کا، یہ کتاب حریت کا، یہ کتاب استقلال کا، یہ حسینی اقدار کا نتیجہ تھا کہ بستر مرگ کے اوپر کروٹیں لیتی ہوئی شرافت کو دوبارہ سے زندگی مل گئی۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ ہے کہ امانت و دیانت کے نیم مردہ بدن کے اندر جان آ گئی۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ ہے کہ اقتدار کے ملبے کے تلے مر کے رہ جانے والی انسانی عظمت کو دوبارہ سے زندگی مل گئی، دوبارہ سے مسند کے اوپر بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ اور یہ کردار
حسین ابن علی کا نتیجہ ہے کہ آہیں بھرتی ہوئی، ہچکیاں لیتی ہوئی، لہو روتی ہوئی، آدمیت کی لڑکھڑاتی سانسوں کے اندر دوبارہ سے جان آ گئی۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ 1,24,000 انبیاء الہیہ کے پڑھے ہوئے، بتائے ہوئے، بچائے ہوئے اسباب کہ جن کے اوپر یزید اور آمریت اور بد اخلاق کی قوتیں شب خون مارنا چاہتی تھی، حسین نے انہیں چاک کر دیا، حسین نے انہیں تباہ کر دیا، حسین نے انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ یہ کردار حسین کا نمونہ تھا، یہ اقدار حسین کا نمونہ تھا کہ ہر دور کے فرعون کا غرور وقت کے موسیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ یہ حسین ابن علی کے کردار کا نمونہ تھا کہ مظلوم کی فریاد نے ظالم کی بربادی کا نعرہ بجایا۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ اس قرآنی حقیقت کی نوک نیزہ کے اوپر زندہ و جاویدہ نظیر مل گئی۔ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ انسان اور انسانیت کی جان میں جان آ گئی۔ یہ کردار حسین ابن علی کا نتیجہ تھا کہ کربلا ظلم کے خلاف جنگ کا نام ہے، کربلا آمریت کے خلاف جنگ کا نام ہے، کربلا ناانصافی کے خلاف جنگ کا نام ہے، کربلا باطل کے خلاف جنگ کا نام ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے کی اجازت دے دو کہ کربلا ظلم کے خلاف، آمریت کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، باطل کے خلاف عملی کوشش کا نام ہے۔ کربلا عملی کوشش کا نام ہے، کربلا باتوں کا نام نہیں، کربلا جملات کا نام نہیں، کربلا کسی اسکول آف تھاٹ کا نام نہیں، کربلا کسی سوچ کا نام نہیں، کربلا کسی فکر کا نام نہیں، بلکہ کربلا عملی کوشش، عملی کاوش کا نام ہے۔ کربلا باطل کے خلاف برسر پیکار ہونے کا نام ہے، کربلا ظالم کے خلاف مظلومیت کے روپ کے اندر نبرد آزما ہے، کربلا ظالم کے خلاف مظلومیت کی شکل کے اندر سامنے آئی۔ حسینی اقدار ظالم کے سامنے مظلومیت کی شکل کے اندر سامنے آئے۔ پوری توجہ چاہوں گا، حسین بادشاہ کا کردار آمریت کے خلاف آدمیت کے سائے میں پروان چڑھا، کربلا ناانصافی کے خلاف عدل کے سہارے پروان چڑھی، اور پوری توجہ کربلا باطل کے خلاف حق کے ساتھ ہونے کا نام ہے، حق کی طرفداری کا نام ہے، حق و حقانیت کی پاسداری کا نام ہے۔ کربلا دراصل شجاعت، استقامت، عفو درگزر، عزت و کرامت کا نام ہے۔ کربلا یہ امام حسین کا خون تھا کہ جس نے شجر اسلام کی آبیاری کی، یہ حسین کا خون تھا جس نے اپنے آلہوں کے آخری قطرے سے اسلام کے شجر کو پروان چڑھایا۔ یہ کردار حسینی کا نمونہ تھا، اور کربلا جہاں اپنے اندر پردرد واقعات کی ایک سبیل رکھتا ہے، اپنے اندر آہوں اور سسکیوں کو سمیٹے ہوئے ہے، وہی کربلا آج کے لیے ہر آنے والے کو حر اور حریت کا درس انقلاب دے رہی ہے۔ کربلا اپنے اندر آہوں اور سسکیوں کو سمیٹے ہے، وہی اپنے اندر وہ رموز اور وہ اسرار سمیٹے ہوئے ہے کہ ہر آنے والے کو حریت سکھاتی ہے، ہر آنے والے کو نقطہ انقلاب سکھاتی ہے، ہر آنے والے بد اخلاق کو حسن اخلاق سکھاتی ہے۔ اور کربلا اپنے اندر وہ درس سمیٹے ہوئے ہے کہ ہر انسان کو انسانیت سکھانے کے بعد فخر ملائکہ بناتی ہے۔ درود پڑھیں نا آل محمد کا۔ اور آج کا
قطار اس بات کی پوری توجہ اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ آج پھر کوئی حر بنے، آج پھر کوئی حبیب ابن مظاہر کی جوانی کو اختیار کرے، آج پھر کوئی جان جیسا جذبہ حسین کے پاس لے کے آئے، کوئی اپنی خطائیں معاف کروانے کے لیے حر بن کے حسین کے دروازے پہ آ جائے۔ کربلا آج بھی انسانوں کے لیے طرز انقلاب دیتے ہوئے پورے کی پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگاتی ہوئی کھلی کتاب کی طرح ہے۔ اس کتاب کو، کربلا کی کتاب کو ہر انسان نے پڑھا، مسلمانوں نے کیا ہندوؤں نے پڑھا، ہندوؤں نے کیا انگریزوں نے پڑھا، اس کے اوپر تھیسز لکھے گئے، اس کے اوپر بڑے بڑے مقالہ جات لکھے گئے، اور دنیا نے بتا دیا کہ کربلا ہے کیا، کربلا ہے کیا۔ اور میں کہہ رہا ہوں آج بھی کربلا ہر انسان کو انسانیت کا درس سے انقلاب دیتے ہوئے اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ آؤ کربلا کی طرف، آؤ حسینی اقدار کی طرف، آؤ حسینیت کو سمجھو، آؤ حسینیت کو جانچو، آؤ لبیک یا حسین کی صدائیں بلند کرو۔ اور میں کہہ رہا ہوں ہر وقت کے طوفان سے، ہر وقت کے طوفان سے ٹکرا کے رہیں گے سر اٹھانا، ہر وقت کے طوفان سے ٹکرا کے رہیں گے، ہر لب پہ حسین ابن علی لا کے رہیں گے۔ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حسین بادشاہ کے اس طرح سے حل من ناصر ینصرنا کی عملی دلیل دیتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے لبیک یا حسین، جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، کام حسین، حسین کی عظمت کو کام کیا پڑھے وہ حسین کہ جسے پیغمبر اسلام کی نگاہ محبت نصیب ہوئی، وہ حسین جو عصمت بطول کی حقیقتوں کی حامل شخصیت کا نام ہے، وہ حسین جس کے ہاتھ میں ذوالفقار علی کی جلالت چمکی، وہ حسین جو امامت کے نورانی تخت کی زینت بنا، وہ حسین جو زبان وحی سے حقائق الہی کو حاصل کر چکا، وہ حسین جس کی نگاہ بصیرت زمانے کے اعتبار و حالات اور نشیب و فراز کو دیکھ چکی تھی، وہ حسین جو رسول برحق اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے، کون حسین جو سیدہ علی کا لال ہے، جو حسن کا بھائی ہے، تو پھر یزید جیسے بدقیمتوں بد کردار کو کیسے تسلیم کرے، اس کے ہاتھوں میں اس جیسے بد کردار اور بدتمیز کی حکومت اور اقتدار کو کیسے قبول کرے۔ اسی لیے تو میرے حسین نے کہا تھا، پوری توجہ، میرے حسین نے ولید کے دربار میں کہا تھا، اے تو نے جو کہا ہے میں یزید کی بیعت کر لوں، مجھے بتا میرے نانا جیسا اس کا نانا نہیں، میرے بابا جیسا اس کا بابا نہیں، میری ماں جیسی اس کی ماں نہیں، میں عصمت کا پرورتا، وہ جہالت کا پرورتا، میں خاندان نبوت سے، وہ خاندان بدتمیزیوں سے، وہ بدتمیزوں کی اولاد، میں علی ابن ابی طالب کا جگر خار، ابا حسین نے کہا تھا کہ اپنے 72 لے کے میں آتا ہوں، اسے کہنا لاکھ لے کے وہ آ جائے، قیامت تک دنیا کو پتا چل جائے گا یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ آباد ہے۔ نو لاکھ لے کے وہ آ جائے، اپنے 72 لے کے میں آ جاتا ہوں، قیامت تک دنیا کو کہنے پہ مجبور کر دوں گا حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یزید تھا حسین ہے۔ کربلا برپا ہوئی حق گوئی کے نتیجے میں، کربلا برپا ہوئی حقانیت کے نتیجے میں، پوری توجہ چاہوں گا کربلا طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں عملی جہاد کا نام ہے، طاغوتی طاقتوں کے خلاف عملی جہاد کا نام کربلا
وہ کربلا جسے اکبر کے شباب نے جوانی بخشی، وہ کربلا جسے اصغر کے تبسم نے نکھار عطا کیا۔ کون سی کربلا؟ وہ کربلا کہ جسے قاسم کے خون نے رنگین کر دیا، وہ کربلا کہ جسے عباس کی وفا نے حسن بخشا، وہ کربلا کہ جس کے دامن کے اوپر آن و محمد کے لہو نے حق کی پاسداری کی تصویر بنا دی۔ کربلا کی حقیقت کو حسین بادشاہ نے اجاگر کیا تو حسین بھی زندہ، کربلا بھی زندہ و جاوید، اور آج بھی حسین کی صدائے آزادی کائنات کے گوشے گوشے میں گونج رہی ہے۔ آج بھی کربلا کے میدان میں گونجنے والی صدا ہمارے لیے حق اور حقانیت کی پاسدار ہے۔ حسین بادشاہ کا مقصد دین بچ جائے، حسین بادشاہ کا مقصد دین بچ جائے۔ سر اٹھانا تو مجھے کہنے دو، پڑھ کر نماز عصر، پڑھ کر نماز عصر نمازی چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی۔ کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی، پڑھ کر نماز عصر نمازی چلے گئے، کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی۔ آج بھی کربلا زندہ ضمیروں کو درس حریت و درس اخلاق دے رہی ہے کہ آؤ کوئی تو جان بنے، کوئی تو حبیب ابن مظاہر بنے، قوم کوئی تو ہو بنے۔ یہ قوم کے پاس کربلا ہے، کربلا کے میدان کے اندر حسین جیسا کردار ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر میرے اوپر واجب ہے، اسی کردار کے اوپر عمل کرتے ہوئے انسان اور انسانیت کے اس مقام تک پہنچ جائے کہ اقبال کا کہنا یہ سچ ثابت ہو جائے کہ اقبال نے کہا تھا فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے۔ بلندر صلوات آل محمد فضائل بڑے ہیں، آل محمد کے عزادارو حسین بادشاہ کے علی اصغر کی پیاس پڑھوں گا۔ عزادارو رونے کا مقام یہی ہے کہ حسین کے اصغر کو چند قطرے پانی نہ ملا۔ ایک شیر خار کی پیاس کتنی ہوتی ہے، عزادارو اصغر کو پانی نہیں ملا۔ عزادارو اصغر کو وہ تیر لگا ہے کہ جس کے لیے عرب کے وحشی قبیلوں نے قسمیں کھائی تھیں، یہ تیر انسانوں کو استعمال نہیں کرنا۔ یہ تیر وہ تھا جو 3 نوکا تیر تھا، یہ تیر جنگوں میں بھاگتے ہوئے گھوڑوں کو مارا جاتا، یہ تیر جنگوں میں بھاگتے ہوئے اونٹوں کو مارا جاتا۔ عزادارو بس حسین بادشاہ نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا کی صدا کا بلند ہونا تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا کے کہا میرا آقا میرا بابا ابھی تیری نصرت کا مددگار تیرا بیٹا ہے، بابا میں تیری مدد کروں گی۔ عزاداروں نے بھی سیدہ زینب نے یہی منظر دیکھا، سیدہ زینب نے کہا بھیا حسین، اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین بادشاہ نے اصغر کو اٹھا کے کہا بیٹا میدان چلو گے، بیٹا اتمام حجت کرنی ہے، بیٹا کمینوں کو بتانا ہے میرے بچے پیاسے ہیں، کہیں بروز محشر یہ نہ کہہ دے ہمیں پتا ہی نہیں تھا۔ حسین کا 6 ماہ کا لاڈلا پیاسا تھا۔ عزادارو حسین بادشاہ لے کے چلنے لگے ہیں، کبھی بھی رباب نے کہا حسین ذرا اصغر کو میرے پاس لا۔ عزادارو اصغر کو ایک نئی پوشاک پہنائی، عزادارو 6 ماہ کا سپاہی تیار ہوا۔ حسین بادشاہ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر اصغر کو بلند کر کے کہا فوج اشکیا
میرا بیٹا پیاسا ہے، چند قطرے اسے پانی کے دے دو۔ عزادارو کمینے کہتے ہیں حسین پانی تو نے خود پینا ہے، نام اصغر کا لیتا ہے۔ عزادارو حسین فرماتے ہیں بیٹا تیرے بابا کو لوگ جھٹلا رہے ہیں، بیٹا اب میرے ساتھ کیا کرتا ہے؟ عزادارو اصغر فرماتے ہیں بابا مجھے گرم ریتی کے اوپر لٹا دو، میں پانی ایسے مانگوں گا جیسے سیدہ زہرا نے حق مانگا تھا۔ عزادارو حسین بادشاہ اصغر کو میدان میں لے کے آئے۔ عزادارو کمینے ہنس ہنس کے کہتے ہیں حسین بڑا غریب ہو گیا، بہن کی چادر لے کے آ رہا ہے۔ کوئی کمینہ کہتا ہے حسین غریب ہو گیا، قرآن لے کے آ رہا ہے۔ عزادارو کمینے ہنس ہنس کے کہتے تھے ایندی کوئی نہیں مننی، آج کربل وچ نام اللہ کو قرآن اٹھاوے، دیدی ماں ملی آئی ہاتھ رکھ پاسے تے ایوی اٹھدا پاندا جاوے۔ عزادارو حسین نے اصغر کو گرم ریتی کے اوپر بٹھایا۔ عزادارو اصغر نے اپنی زبان کو ہونٹوں پر اس انداز سے پھرایا کہ فوج اشکیا کے اندر بغاوت پھیل گئی۔ جن کے ہاتھوں میں تیر تھے انہوں نے تیر پھینک دیے، جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے نیزے پھینک دیے۔ عزادارو منظر کیا بنا؟ عزادارو یہ کمینہ کہتا ہے اقتا کلام الحسین، جلدی کرا اصغر کو ذبح کر دے، تیر سے پانی پلا۔ عزادارو بس عزادارو جملہ سننا، عزادارو اس کمینے نے چلائے کمان کے اندر تیر ڈالا۔ یہ تیر اتنا وزنی تھا بڑے سے بڑا بھی تیر چلانے والا گھٹنے زمین پہ ٹیکتا پھر تیر چلاتا۔ اس نے پہلی دفعہ تیر چلانے کا ارادہ کیا، اس کے ہاتھوں سے زمین پہ تیر آیا۔ دوسری دفعہ چلائے کمان کے اندر تیر کو رکھا ہے، تیر زمین پہ گرا۔ تیسری دفعہ چلائے کمان میں تیر رکھا۔ عمر بن سعد کہتا ہے حرملا تو بڑا بہادر ہے، بڑا تیر انداز ہے، ماتم کرنا عزادارو بڑا تیر انداز ہے، بچے پہ تیر چلا۔ یہ کمینہ کہتا ہے میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، کبھی حسین بادشاہ کی والدہ کی شکل آتی ہے، کبھی محمد مصطفیٰ کی شکل آتی ہے۔ عزادارو کمینہ کہتا ہے میری تیری آنکھوں کے اوپر پٹی باندھتا ہوں، تو تیر چلا، تیر چاہے رسول کو لگے، تیر چاہے رسول کو لگے۔ عزادارو مقتل کے جملے ہیں، تیر اتنا وزنی تھا۔ عزادارو اگر علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں نہ ہوتے، علماء نے لکھا جہاں تیر جاتا وہاں شہید جاتا۔ عزادارو اب تیر پہ وقت ہوا ہے۔ عزادارو میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، میں روایت نہ پڑھتا کبھی نہ پڑھتا، تم نے یہی سنا ہے نا حسین نے اکبر کی برچھی کو نکالا ہے۔ عزادارو یہ تیر پہلے اصغر کی گردن پہ لگا، عزادارو پھر حسین کے بازو پہ لگا۔ عزادارو حسین نے یہی تیر اٹھا کے نکالنا چاہا، کہا اصغر ذرا صبر کرنا۔ اصغر فرماتے ہیں میں فخر اسماعیل ہوں، تو تیر نکال۔ حسین نے تیر نکالنے کا ارادہ کیا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ عزادارو ادھر سے تیر نکلا، خون
چھپانا چاہا، حضرت علی شام میں غریبا